آج ہم حضور علیہ السلام کی ولادت کا جو مقصد ہے اس پہ چند باتیں عرض کریں گے۔ اس میں سرکار کی شان بھی آ جائے گی اور سارے معاملات آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 64۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اچھا، رسول بھیجا اللہ نے۔ اس رسول کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اب اس آیت میں آتے ہیں اس مقصد کو اللہ بیان فرمانا، یتلو علیہم آیاتہ۔ ہم نے آج دیکھنا یہ ہے کہ جو مقصد ولادت مصطفیٰ ہے، یعنی سرکار کو پیدا فرمانے کا جو مقصد رب ذوالجلال کا ہے، جس مقصد کے لیے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا، بہت سارے مقاصد، اب ہر پہلو پہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن چند پہلو پہ ہم آج بات کریں گے۔ ان میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سرکار جس مقصد کے لیے آئے، کیا ہم اس سرکار کے مقصد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس رب کی جس رب نے اس محبوب کو بھیجا اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آیتیں تلاوت کرتا، آیتیں پڑھتا ہے، یعنی قرآن مجید۔ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پڑھنے کے بعد وہ نبی انہیں پاک بھی فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
پاک بھی فرمایا۔ اچھا اگلی بات سنیے، بڑی اہم بات ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں اس کتاب کی جس کی تلاوت کرتا ہے وہ نبی، انہیں اس کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یعلم، معلم بن کے آئے، سکھاتا ہے ان کو کیا؟ کتاب، الکتاب، قرآن مجید، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ کیا سکھاتا ہے؟ حکمت۔ اس کا آسان معنی ہے کہ حق اور نبی کا قول، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ جو آقا علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر میں اور امت کی بھلائی میں ارشاد فرما دیا ہے۔ جسے منع کر دیا وہ بھی حکمت کا ہے، اسے کرنے کا حکم دیا وہ بھی حکمت کا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس پیغمبر کے پیدا ہونے سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کھلی گمراہی، آپ اندازہ لگائے، آپ کہتے ہیں فلاں بندہ گمراہ ہو گیا، فلاں بندہ گمراہ ہو گیا، اور جن بندوں کے بارے میں ان کا خالق فرمائے کہ وہ گمراہ ہوئے اور بڑی کھلی گمراہی میں چلے گئے، ان کی گمراہی کا اندازہ کون لگائے؟ جن کو رب یہ کہے کہ کھلی گمراہی ہے۔ یہ ایک آیت ہے۔ اچھا اب اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، پارہ نمبر 13 کے، یہ سورہ ابراہیم کا ابتدائی حصہ ہے، جہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرا محبوب تمہیں پاک فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی ابتدا میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہاں قابل توجہ بات جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں، اس میں توجہ فرمائیے۔ ہم سرکار کا ملاد بھی بناتے ہیں، ہر کوئی بناتا ہے، فرق یہ ہے کہ کسی مسلک کے لوگ سیرت النبی کے لحاظ سے بناتے ہیں، بات وہی کرتے ہیں، سرکار کی بات ہوتی ہے، وہاں کسی کی بات نہیں ہوتی۔ حضور پیدا کیسے ہوئے، حضور کا مقام کیا ہے، حضور نے کیا حکم دیا کرنے کا۔ جلسہ چاہے سیرت النبی کا ہو، عنوان نبی کی ذات ہے، اور جلسہ چاہے میلاد النبی کا ہو، عنوان نبی کی ذات ہے۔ یہ ویسے بعض لوگوں نے جھگڑا ڈال دیا ہے، کوئی بھی ٹائٹل آپ لے لیں، ذکر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوتا ہے، ذکر یہی ہوتا ہے سب کی طرف سے، محمد مصطفیٰ چیک کر لیں آپ اپنی آواز، میں تو کچھ نہیں کہتا تھا، میں تھک گیا، میں کہتا ہوں یار پتھر نبی کی شان میں بولو اور کلے بولو سبحان اللہ۔ یہاں میں آپ کو کہوں گا کہ سبحان اللہ یا تو کہیں نہ کہہ دے تجھے آواز سے کہا کریں، ایک سبحان اللہ، یہ اپنے مالک کا نام کیوں آپ لیتے ہیں؟ یقین جانے طبیعت خراب ہوتی ہے، ممبر پہ سبحان اللہ، نام میں خدا کا دل سے بولے سبحان اللہ، چلے کہ اپنے رب کا نام لے رہے ہیں، کیا یا تو سبحان اللہ بندہ کہیں سستی میں رکھے، اللہ کا نام ہے، جاگ کے کہیں، خوش ہو کے کہیں، اپنی آخرت سنبھال رہے ہیں، آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ محمد مصطفیٰ اس کے اور بلاغت کا مقصد یہ ہے، یتلو علیہم آیات
یہ تم پر میرے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور میرا نبی تمہیں پاک و ستھرا کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور میرا نبی تمہیں قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے، تمہیں قرآن بھی سکھاتا ہے وَالْحِکْمَةَ اور قرآن میں جو کچھ بیان کیا وہ سارے موتی چن چن کے نبی تمہارے دامن میں ڈال رہا ہے۔ یہ فرما کے آگے فرمایا تم یہ نہ سمجھنا تم یہ نہ سمجھنا کہ دولت مند ہو کر عرب کے سردار ہو کر مشرکوں کافروں کے سردار ہو کر تم بہت بڑے ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے میلاد سے پہلے جو تمہارے کرتوت تھے وہ اتنے برے تھے، لفی ضلال مبین، تم سارے کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے، گمراہ ہو چکے تھے، سیدھے رستے سے بھٹک گئے تھے۔ میرا محمد پیدا ہوا، تمہیں جنت کا راستہ مل گیا ہے۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ، بہار آئی زمین کو، چومنے جنت کی خوشبو بہار بہار آئی۔ محمد مصطفیٰ اچھا قرآن مجید کا ایک اور مقام یہاں سے میں تلاوت کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، اس میں آگے جا کے میں ایک دو باتیں عقیدے کے لحاظ سے عرض کروں گا۔ مقصد ولادت مصطفیٰ یہ بھی اور شان مصطفیٰ، اللہ کریم نے فرمایا کافروں نے کہا تو نبی نہیں، نبوت تو ہمارے بڑے بڑے روح کو ملنی چاہیے تھی۔ کہا یہ یتیم محمد بن عبداللہ جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا، 6 سال کی عمر ہوئی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ انہیں کہا نبوت تو ہم میں سے کسی کو ملتی، انہوں نے حسد کیا، میرے نبی کو کہنے لگے تم خدا کے سچے رسول نہیں ہو، ہم تمہیں جھٹلاتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا میرے نبی تم نے گھبرانا نہیں ہے ان کے کاموں سے، چونکہ تمہارا خدا جو ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہے۔ معلوم ہوگا اللہ کی ذات پہ یقین کامل ہو تو کسی چیز کی پریشانی بندے کو نہیں میں کسی ڈر سے فلاں بہت بڑا وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، کچھ نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ اللہ سے بڑا تھوڑا ہی، بولو نا سبحان اللہ۔ ایسے کسی ڈر میں رہے لوگ بھی ڈرانے رہے ہوئے سچ اگر بڑی کم نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں، یہ سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ فرعون سے بڑھ کے یہ صحیح کسی کی بھی بولو، نمرود سے ہارون کا مٹا نہیں دیا رب نے سب۔ آج بھی اس تابوت کے اندر فرعون کی لاش پڑی، عبرت کا نشان بنتا ہے، وہ بتاتا ہے اچھل کود نہ کر بندے، ساری پاور میری ہے، طاقت میری ہے، کنٹرول میرے ہاتھ میں، گھبراؤ نہ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی یاسین سلطان نبی والقرآن الحکیم، میرے رب نے یہ واو تسمیہ ہے، فرمایا مجھے پورے حکمت پر قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین۔ اور مکے کے کافر مشرک منافق جھوٹ بولتے ہیں کہ تم اللہ کا رسول نہیں، اے میرے نبی یہ کافر کہتے رہے، تیرا خدا تو یہ فرماتا ہے انک لمن المرسلین، اے میرے نبی بے شک میرے رسولوں میں سے ہے۔
اور یہ جو تجھے کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ نبی ایسا ہے، یہ سیدھے رستے پر چلیے، ہمیں آبا و اجداد کے دین سے ہٹا کر خدا کے دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے جو ہے مقصد ولایت مصطفیٰ کیا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا علی صراط مستقیم، اور تم سب گمراہ ہو، میرا نبی تو صراط مستقیم پہ ہے۔ میں آپ کی لالچ دے رہا ہرس کر رہا کہ سارے متوجہ ہو کے قرآن سنا۔ علامہ فلان صاحب ایسا ہے کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج ان کو قرآن سناؤ، نبی کا فرمان اور نبی کی سیرت، کہ بھئی حضور کی ولادت کا مقصد کیا ہے جو ہم نے چھوڑ دیا، بلا دیا۔ اللہ فرمائے میرا نبی پاک کرتا ہے۔ اچھا میں مجھ سے سو رہا کوئی مولوی آنکھیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں تو فرقہ والا نہ بتائیں، میں اپنی کوئی بات کر رہا ہوں، سارے بولے اپنی کوئی بات کر رہا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کے قرآن کی، اللہ کے یعنی رب کی بات کر رہا ہوں۔ میں ڈرے ڈرے لگ رہے بولنے ہوئے نہیں، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کے قرآن کی، اللہ کے رب کا فرمان۔ سورہ ابراہیم فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ آج دا موضوع جو تسی سمجھ کے کار کھول جاؤ نا، خدا دی قسم میری قیمت تقریر کا مقصد پورا ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرا تیرا رب فرماتا ہے میرے نبی کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کتاب اور تم لوگوں کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے اجالے کی طرف لے کے جاتے ہو۔ اس کے بارے میں فرمایا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے ہم نے اے نبی تم پر کتاب نازل فرمائی
کتاب انزلناہ الیک، تمہاری طرف، الیک ڈائریکٹ نبی سے خطاب، آپ زمین کے ساتھ جیسے کہہ دو السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں ڈائریکٹ نبی سے خطاب کوئی بنتا نہیں، اے آقا آپ پر سلام ہو، اور کلے بولے الیکہ، تیری طرف جو ہم نے یہ کتاب ڈالی، وجہ کیا ہے؟ لتخرج الناس، آپ نکالے لوگوں کو، کس کو؟ الناس جمع کا صیغہ ہے، کروڑوں اربوں کھربوں انسان، پھر بولے الناس جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ صرف عرب والوں کو، صرف مکہ والوں کو، صرف مدینہ والوں کو، جی قریشی صاحب نہیں فرمایا، تو فرمایا کیا؟ الناس، محبوب قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے قرآن پڑھتے جاؤ، انہیں ظلمتوں سے نکالتے جاؤ۔ تو پھر کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ محمد ہمارے پریشان والے، محمد ہمارے پریشان والے۔ امام الانبیاء کے بولا محبت سے سبحان اللہ کی آواز ہے، اور وہ یہ سب پہلا پارہ نمبر 4 پڑھیا، تو پھر پارہ نمبر 13 کہ ہن اسی پڑھا گے جی پارہ نمبر 3، بولو سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز میں آپ بولو سبحان اللہ۔ میں آپ کو قرآن سے نبی کی شان بتاتا ہوں، نبی کا ملان بتاتا ہوں، آپ سنے تو صحیح، سننے والے بنے۔ اچھا رب کریم نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 3، میرا رب فرماتا ہے اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ گل بڑی خاص ہے، عقیدے کی بات کرنے لگا، کون نکالتا ہے ظلمت سے؟ اللہ۔ کون نکالتا ہے؟ سارے بولے کون نکالتا ہے؟ پارہ نمبر 3، پارہ نمبر، رکوع نمبر، ذرا ڈھیلے بولے ہو، میں یہ پارہ نمبر، رکوع نمبر 2، اللہ نکالتا ہے لوگوں کو کہاں سے؟ ظلمت سے، اندھیرے سے نور کی طرف، یعنی کفر سے اسلام کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، یعنی بتوں کو چھوڑ کر جب وہ رخ محمد مصطفیٰ کا کرتے ہیں تو وہ ظلمتوں سے اجالے کی طرف آ رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ عربی سلطان آیا اچیا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور کافروں کے حمایتی تو شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ میرے نبی نے اس لیے فرمایا جو میرا امتی کلمہ پڑھ لے، اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے وہ دائرہ اسلام میں آ گیا، میرے تیرے نبی فرماتے ہیں اس کے دل میں رائی کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہوا اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کر کے اسے جہنم سے نکال کے ہمیں
اور یہاں پارہ نمبر 3 میں فرمایا کہ اللہ ظلمت سے نکالتا ہے اور اندھیرے سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ رب نے اپنے بارے میں فرمایا. اچھا جو الفاظ اپنے بارے میں فرمائے وہی الفاظ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. مولا تو بھی اپنے بندوں کو نور سے نکال، اندھیرے اور ظلمت سے نکال کر، کفر سے نکال کر اسلام اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے. مولا تیرا نبی بھی تو فرماتا ہے کہ نبی بھی یہ کام کرتا ہے. اے اللہ وہی کام تو کرے، وہی کام تیرا نبی کرے. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ کرنا مانو، یہ بدعت اور شرک ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں کو پتہ ہی کیا ہے. آج تجھے میں بتاتا ہوں تیرا رب ہو کے، اور میں بھی نکالتا ہوں، میرا نبی بھی ظلمتوں سے نکالتا ہے. فرق یہ ہے میں لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کرنے کے لحاظ سے کسی کا محتاج نہیں ہوں، اور میرا نبی میرا محتاج ہے. نبی جو نکال رہا ہے وہ ذاتی طاقت سے نہیں، وہ مجھ خدا کی دی ہوئی طاقت اور توفیق سے نکالتا ہے. اب میرے نبی نے پھر چمکانا شروع کیا. بولو سبحان اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی تم پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، تمہیں کتاب سکھاتا ہے، تمہیں حکمت کی تعلیم بولو دیتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ درجنوں قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا نبی تمہیں پاک فرماتا ہے. وہی کمی کے ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. کوئی سبحان اللہ میں بڑا میرے کے پتا کہ کون بیٹھا بھائی کہ ذوق تک سنے ہو. میں اتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں آپ کو، نبی کی شان سنا رہا ہوں. آپ خاموش بھی بیٹھ کے سن سکتے ہیں لیکن ذرا قرار سے سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. وہی کی امید جو ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ اقدام رحمت پھول برساتا ہوا آیا. سکے جو آگے آئے مجھے بولے مجھے بھی بولو سبحان اللہ. اتنا ذوق کدے وچے نبی دی نام سنتا. میں قرآن کی ان آیات کی تفسیر کو، قرآن کی ان آیات کے علم کے موتیوں کو 4 مصروں کی صورت میں آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں. اب آپ کا ذوق دیکھتا ہوں کیا ہے. وہ کی امی اس کو کہتے ہیں جو کسی سے نہ پڑھا ہو. نہ جبریل اس کا استاد ہے، نہ کوئی نبی فرشتہ اس کا استاد ہے. امی اسے کہتے ہیں جس کو علم کے خزانے دائرت خود کائنات کے خدا نے عطا فرمائے. اس لیے جبریل آ کے کہتے سوڑیا الف لام میم، پھر قرآن لے کے آتے حامیم، پھر جبریل قرآن لے کے آتے کاف ہا یا عین صاد. میرے اندر اچھا جبریل کچھ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ کہتے سوڑیا آپ جانے آپ کا خدا جانے. بولو نا سبحان اللہ. میں نے اس میں آئے بات کی مطلب یہ کوڈ ورڈ ہے محبوب اور محب کے درمیان بعض کو راز کا اشارہ دے کر بات ہوتی ہے. کہا یہ راز نیاز کی باتیں ہیں خدا اور مصطفیٰ کے درمیان. اللہ نے جبریل باقی آیتوں کا ترجمہ تم جان لو. یہ راز نیاز ہے محمد کا خدا جانے یا خدا کا محمد مصطفیٰ. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. ہر کائنات کی شاید اس مہینے میں چمکی تھی. چونکہ دل چمکا لو محمد ہمارے. اب ترجمہ سن کے وہی کی امید
انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا، وہ ایک جذبہ جو ارمانوں کو کھڑکاتا ہوا آیا۔ کون دل چمکائے میرے نبی نے؟ اے جناب کفر دی پوری سلطنت میں بادشاہ کرنے والا، بڑے بڑے کافر جس کے نام سے کانپتے ہیں، جب میرے نبی پیدا ہو کر مکے کی سرزمین میں آتے ہیں، شرمندہ ہو کر میرے نبی کے قدموں میں جا کے کہتے سوڑیاں میں آپ کو قرآن لے کے آئے ہیں، اس کے آگے بھی بے بس ہو گیا ہوں، آپ کے آگے بھی نام عمر بن خطاب ہے۔ عرض کی سوڑیاں ہاتھ آگے بڑھائیے، آج عمر قتل کرنے کے لیے نہیں آئے گا، آج عمر تمہارے قدموں میں قربان ہونے کے لیے۔ آج سے بولیے آئے سب کے جاؤ، بولو سارے سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے محبوب علیہ السلام کی، دل کھول کے اپنے نبی کے لیے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہے کہ نبی لاکھوں کروڑوں کو پاک کرتا ہے، اور کوئی یہ کہے نبی کچھ نہیں کر سکتا، اسے کہو اپنی پوچھی دیکھ، ہمارا پیر چشتی معین الدین 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے پاک کر گیا، تو نبی کی بات کرتا ہے۔ اور نبی کے غلام ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور یہ اتنے حسین تھے نا، سبحان اللہ، میرا بلے بولتے ہوئے سبحان اللہ۔ دیکھو نا سرکار کا جو ذکر سننے کے لیے جس طرح دیکھے پروانے آتے ہیں نا، شمع جل رہی ہوتی ہے، گیس موم بتی آگ، پروانے آ کے اس کے اوپر جان قربان کرتا ہے۔ یہ شمع میرے نبی کے حسین پروانے کہ جو سرکار کا تواڈے سامنے ذکر ہوئے تو تڑپ کے سبحان اللہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، صحابی رسول نام ہے ابو رافع، لیکن ابھی صحابی نہیں بنے، ابھی کافر ہے، اور کفار مکہ نے بھیجا، خط دیا اور کہا یہ پیغام لے کے نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ ابو رافع نکلے، وہ سننے سا وہ پیغام لے کے میرے تیرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، آگے میرا تیرا نبی چلوا کر صحابہ کے جھرمٹ میں، اور ابو رافع کی نظر سرکار کے چہرے پہ پڑی۔ اب یہاں دو چیزیں دیکھنا، ایک شان مصطفیٰ اور دوسرا نبی کی سیرت بھی دیکھنا۔ سبحان اللہ، اسی کیا لکھ والی جھوٹ بولنے ہیں نا، گل لیکن میرے نبی کو جھوٹ اتنا ناپسند تھا۔ ابو رافع نے جو میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، حسینہ جمیلہ دروں موڑ دیتا، بنا کے محمد قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ او برامدے تک سارے مجمع کی آواز آئی، جیسے میرے سرکار۔ ایک منٹ رک جائیے، کمانیے ذرا، گھمائے تاکہ پتہ چلے کہ نبی کی عاشق اس محبت سے نبی کی نام پڑھ، پتہ چلنا چاہیے نا، اب ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، پتہ لگنا چاہیے کہ کس جذبے سے آپ نبی کی نام۔ پہلے یہ سنو، نبی کی تعریف خدا کر رہا، نبی نے خود حضرت احسان اپنے صحابی کو منبر پہ بٹھا کے اپنی تعریف کروائی۔ کل صحابہ اہل بیت اولیاء درخت بندے، وہ ابو
جب نظر میرے نبی کے چہرے پہ پڑی، چہرے پہ نظر پڑی، دل نے کہا ابو رافع جن کو اپنا ساری زندگی لیڈر مانتا رہا، وہ ان کا چہرہ منحوس اور ظلمتوں والا، جب ابو رافع کی نظر میرے تیرے نبی کے چہرے پہ پڑی، ابو رافع نے کہا ابو رافع جس کا چہرہ اتنا نورانی ہے وہ اس کا اندر کتنا نورانی ہوگا، اور جس محمد کا حسن اتنا ہے اس محمد کا پیدا کرنے والا خدا کتنا حسین۔ عرض کرنے لگے میرے تیرے نبی کی بارگاہ میں، اے محمد بن عبداللہ مجھے کافروں نے پیغام دے کے بھیجا تھا کہ خط لے کے جاؤ اور جا کے نبی پاک کو پیغام دے کے آؤ، لیکن اے آقا میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کو دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے، ابو رافع اب اس در سے واپس نہیں جانا ہے، اب اسی نبی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو رافع نا میں ایسا پیغمبر نہیں ہوں، چونکہ تم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے میں پیغام دے کے واپس آؤں گا، یہ پیغام لے کے میرا جاؤ اور جا کے کافروں کے سرداروں کو میرا پیغام دے کے واپس آؤ، اگر دل نے گواہی دی، اگر پھر دل نے مانا واپس آ جانا، میں تمہیں بیعت بھی کروں گا، میں تمہیں مومن بھی بنا دوں گا، میں تمہیں صحابیت کا شرف بھی عطا کر دوں گا۔ ابو رافع سے واپس چلے گئے، کافروں کو نبی کا پیغام دیا، واپس آ گئے، میرے نبی نے دیکھ کے تبسم فرمایا، فرمایا ابو رافع پھر کیوں آ گئے؟ کہا آقا اتنا حسین چہرہ دیکھ کر کافروں کی غلامی کون کرے؟ آج کے بعد ابو رافع ساری زندگی کلمہ پڑھ کے تمہارا غلام بن جاتا، جیسے میرے سر ایسا بولو جس نبی کا چہرہ اتنا پیارا ہے، کافر چہرہ مصطفیٰ دے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ ایک یہودی لڑکا گھر سے چھپ کر میرے نبی کے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا، یہ محبت ہو جاتی ہے نا کسی کو کسی سے، محبت بڑی شے ہے نا لوگوں، محبت کی مثال کوئی نہیں۔ وہ یہودی لڑکا چپ کر کے گھر سے چھپ کے آتا، آگے میرے نبی کی محفل میں بیٹھ جاتا، پھر آتا میرے تیرے نبی کی محفل میں بیٹھ، چھوٹا رہتا تھا، یہ 10 12 14 سال عمر تھی، اور میرے نبی کا پکا دیوانہ، سرکار کو دیکھا نہیں تو سرکار کا چہرہ دیکھ کے محبت دل میں گھر کر گئی۔ امام الانبیاء کے غلام آخری بار توجہ سے پیار سے سبحان اللہ کی آواز میرے نبی کی محفل میں آتا، کافی وقت گزر گیا وہ یہودی لڑکا نہ آیا، میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے ابو بکر عثمان و علی، وہ یہودی لڑکا آتا تھا یہودی کا بیٹا، کافی دنوں سے آیا نہیں، معلوم پڑا کہ وہ بیمار ہو گیا، امام الانبیاء کے غلاموں اتنا بیمار ہوا، اس یہودی باپ نے ہر جگہ سے علاج کروایا، بیٹا تندرست نہ ہوا، وہ یہودی باپ ہر حکیم کے پاس پہنچا، ہر معالج و طبیب کے پاس پہنچا، بیٹا شفا یاب نہ ہو سکا، اس یہودی نے کہا بیٹا کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ، کہتا ہے بس ایک تمنا ہے، اے میرے ابا آخر میں ایک بار محمد بن عبداللہ کا دیدار ہو۔ اتنے میرے آقا صحابہ چلو، وہ لڑکا بیمار ہو گیا ہے، اس نے کہا دیا یا کرتے میرے نبی چل گئے، یہودی کے گھر پہنچے، بیٹا بیمار ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، آخری لمحات ہے، میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کو ٹکی باندھ کے دیکھنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر اس نے ایک نظر اٹھا کے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جب باپ کو دیکھا باپ نے پوچھا بیٹے کیا دیکھ رہے ہو، تمہارے دل میں کوئی ارمان ہو بتاؤ، کہا ابا جی تمہارے ڈر کی وجہ سے ایک بات نہیں کہنا چاہتا، میرے نبی نے فرمایا اے بیٹے گھبرانا، تیرا نبی آ گیا ہے، جو آخری حسرت ارمان ہے کھول کے بتا، تیرا باپ یہودی تجھے کچھ نہیں کہے گا، چونکہ اب تیری چوکھٹ تیرے گھر میں تیرا نبی
دیکھداری میرے سرانے کون کھڑا ہے؟ یہودی لڑکے نے کہا میرے ابا جی بس ایک ہی میری تمنا ہے، اگر آپ اجازت دیں میں دنیا سے جانے والا ہوں، آخری تمنا اے میرے یہودی باپ تیرے بیٹے کی یہ ہے کہ آپ اجازت دیں میرے باپ میں اپنے نبی کی محبت میں گرفتار ہوں، میں عشق رسول کا بیمار ہوں، مجھے اس نبی کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہودی نے کہا اے میرے بیٹے جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اب تو بھی نہیں، تو بھی کلمہ پڑھ، میں بھی محمد کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ باپ بیٹا دونوں کہتے ہیں لا الہ الا میرے ہاتھ میں دیکھیں موبائل پڑا ہے، سب کے پاس میرا موبائل اکثر ہوں گے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جھنڈیاں لگا دیں، وقت میرے پاس 1 منٹ کا ہے، امتحان ہو رہا ہے، یہ جھنڈیاں لگاتے ہو، دیگے لگاتے ہو، محفل میں خرچہ کرتے ہو۔ میں نے کہا مولانا یہ جڑی تساں لکھاں دی کار